کے ضمن میں نجاست، گندگی اور ان سے پاکی کا طریقہ، اس بارے میں احکام چل رہے ہیں۔ تو گزشتہ بتایا گیا تھا نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ یعنی ایک وہ نجاست جس کا اثر بہت گہرا اور سخت ہوتا ہے، اس نجاست کے اندر پائیداری ہوتی ہے، اس کا اثر بہت زیادہ مضبوط ہوتا، اور دوسری نجاست جو ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اس کا اثر بہت زیادہ نہیں ہوا کرتا، چاہے وہ کپڑے کو لگے یا جسم پر لگے، ہلکا سا اثر رہتا ہے۔ یعنی گویا ایسے سمجھیے ایک نجاست کے اندر ایک نجاست ہیوی ہوتی ہے اور ایک لائٹ ہوتی ہے یا ویک ہوتی ہے، اور دوسری اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو جو اسٹرانگ یا ہیوی ہے اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو یوریا ہوتا ہے، نجاست اور گندگی کی جو کیفیت ہوتی ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، تو اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ اور دوسری نجاست اس کے مقابل میں، نجاست تو دونوں بھی نجاستیں ہیں، وہ بھی گندگی ہے یہ بھی گندگی ہے، لیکن کمپیئرنگ وتھ فرسٹ ون، پہلے سے آپ جب تقابل کرتے ہیں، پہلی والی نجاست جس کو ہم نجاست غلیظہ کہہ رہے ہیں، اس سے کمپیئر کرتے ہوئے، اس سے مقابلہ کرتے ہوئے اگر دیکھیں گے تو پہلی کی بنسبت دوسری نجاست کے اندر یوریا، نجاست اور گندگی کی جو کیفیت ہے وہ ہلکی قسم کی رہتی ہے، ہلکی پھلکی رہتی ہے۔ مثلا یہ کہ آپ کو اس کو ہلکا سا پانی بہا دیا تو نجاست آسانی سے چلی جاتی ہے، اس کا اثر نہیں رہتا، آپ کو رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسی کوئی نجاستیں ہوتی ہیں کہ بغیر رگڑے کے بھی وہ صاف ہو جاتی ہیں، صرف پانی ڈال دینا کافی ہوتا ہے۔ لیکن نجاست غلیظہ میں آپ خالی پانی ڈالیں گے تو اس سے نجاست آسانی سے دھلتی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو رگڑیں گے نہیں، کیونکہ اس کے اندر چکنا ہڈیا ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نجاست اچھی طرح سے وہاں جگہ بنا لی ہوتی ہے، تو اس کو دھونے میں آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو ایسی نجاست کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ تو نجاست غلیظہ کے معاملے میں بتایا گیا تھا کہ نجاست غلیظہ ایک درہم کے بقدر، یا پھر ہتھیلی کا جو راؤنڈ گول دائرہ ہے، ہتھیلی کے اندر جو گڑھا ہے، اس کا جو دائرہ نما جو گول گڑھا ہے، اس کے بقدر آپ کو نجاست غلیظہ کی معافی دی گئی ہے۔ اگر نجاست غلیظہ ایک درہم کے بقدر ہو جاتی ہے تو پھر اب آپ کو اس کپڑے یا جسم کے اس حصے کو دھونا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، نہیں دھوئیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر ایک درہم سے بڑھ جائے تو اب تو دھونا فرض ہو جائے گا، جب تک کہ دھوئیں گے نہیں نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایک درہم سے اگر بڑھ جائے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہتھیلی کے دائرے سے بڑھ جائے اگر نجاست اور زیادہ پھیل جائے تو اب اس کو جب تک کہ دھوئیں گے نہیں نجاست، اس وقت تک آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور نجاست خفیفہ کے معاملے میں کپڑے کا کوئی ایک حصہ کہ اس کے پاؤ حصے سے کم اگر نجاست لگی ہے تو پھر وہ معاف ہے۔ یعنی اگر آپ اتنی نجاست کو، یعنی پاؤ کپڑے کا کوئی حصے کا پاؤ، جیسے کہ آستین ہے، آستین کا پاؤ حصہ، یا جسم کے عضو کا کوئی ایک عضو ہے تو اس عضو کا پاؤ حصہ، جیسے یہ ہاتھ ہے تو ہاتھ کا مطلب پورا انگلی سے لے کر بغل تک کا ہاتھ مراد نہیں ہوگا، بلکہ ہاتھ میں 3 حصے ہیں، ایک پنجہ ہے، پھر دوسرے یہ کلائی ہے کوہنی تک، پھر کوہنی سے لے کر بغل تک کا ہاتھ۔ تو اب اگر پنجے پر پاؤ ہاتھ سے کم نجاست لگی ہے تو شریعت میں کسی قدر گنجائش ہے کہ آپ کے لیے، اگر کسی وجہ سے آپ نہیں دھو سک رہے ہیں اور ویسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ جس میں معافی کتنی دی گئی ہے، عضو کے پاؤ حصے سے کم پر معافی، اور جیسے ہی پاؤ برابر ہو جائے گا پھر اس کا دھونا لازم اور فرض ہو جائے گا۔ جبکہ نجاست غلیظہ میں پاؤ تک کی معافی نہیں ہے، بلکہ بس ہتھیلی کے گڑے کے بقدر معافی ہے، اس سے بڑھتے ہی آپ کو دھونا فرض ہو جاتا ہے، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔
اب اس کے بعد بتا رہے ہیں وَلَوِ ابْتَلَّ فِرَاشٌ أَوْ تُرَابٌ نَجِسَانِ مِنْ عَرَقِ النَّائِمِ أَوْ بَلَلِ قَدَمٍ وَظَهَرَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ وَالْقَدَمِ تَنَجَّسَا وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَا يَنْجُسُ ثَوْبٌ جَافٌ طَاهِرٌ لُفَّ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ رطب لا ينعصر الرطب لو عصر ولا ينجث ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه. اب بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بستر یا بچھونا ہے، جیسے کہ اب یہ چاندنی کا پاٹ ہے یا جانماز ہے، بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بچھانے کی کوئی چیز ہے، بیڈ شیٹ ہے، شطرنجی ہے، اس طرح کی کوئی چیز اگر گیلی ہو جائے، کچی ہو جائے، یا کہ زمین پر جو مٹی ہے وہ کچی ہو گئی اور وہ ناپاک تھی، یعنی ایک شطرنجی یا بیڈ شیٹ ناپاک ہے یا زمین ناپاک تھی، سوکھی ہوئی تھی، لیکن کیا ہو گیا ہے کہ ہلکی سی بارش ہوئی، تو اس بارش کی وجہ سے وہ جو مٹی تھی جس پر نجاست تھی، گندگی، مثلا یہ کہ کوئی جانور وہاں پیشاب کر دیا تھا اور وہ سوکھ گیا تھا، سوکھا ہوا تھا، اور آپ اس کے اوپر سے دھوپ تھی، دھوپ کے وقت میں چونکہ وہ سوکھ چکا تھا، بالکل ذرا بھی نمی نہیں تھی، اور آپ کا پیر اس کے اوپر پڑا، ایک طرف تو زمین سوکھی ہوئی اور آپ کا پیر بھی سوکھا ہوا، تو آپ کے پیر کو کچھ بھی نہیں لگا، اس لیے کہ نجاست تو اس گندگی پر تھی، وہ جو زمین ہے، وہ مٹی ہے، وہاں پر گندگی ہے، جانور پیشاب کیا اور دھوپ کی تمازت کی وجہ سے وہ سوکھ گیا، یا کوئی بیڈ شیٹ تھی یا شطرنجی تھی، اس کے اوپر جانور پیشاب کیا اور وہ سوکھ گیا، اور آپ کا جو پیر ہے وہ بھی سوکھا ہوا تھا، تو اب دونوں بھی سوکھے رہنے کی وجہ سے وہ آپ کے جسم کو نہیں لگی. لیکن اگر یہ زمین جس پر نجاست لگی ہوئی ہے وہ اگر گیلی ہو، آپ کا پیر سوکھا ہو اور آپ پیر وہاں پر رکھے اور اس کا گیلا پن آپ کے پیر کو لگا، تو آپ کا پیر ناپاک ہو گیا، کہ زمین گیلی تھی، ناپاک تھی، زمین گیلی تھی اور ناپاک تھی، اور اس پر آپ اپنا پیر رکھے اور پیر کو اس کا گیلا پن لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ گندگی کا اثر آپ کے پیر میں آ جائے گا. یا یہ کہ نجاست اور زمین تو سوکھی تھی، یا بیڈ شیٹ اور شطرنجی جس پر ناپاکی لگی ہوئی تھی وہ سوکھی تھی، زمین یا بیڈ شیٹ جو گندی ناپاک تھی وہ سوکھی ہوئی تھی، البتہ آپ کا پیر کچا تھا، اور آپ جب اس سوکھی ہوئی بیڈ شیٹ یا سوکھی ہوئی مٹی پر پیر جب رکھے، کچا پیر آپ دھوئے تھے یا پسینے سے کچا ہو گیا تھا، اور جب آپ پیر رکھیں اور وہاں پیر رکھنے کے بعد اس کچے پن سے وہ زمین بھی کچی ہو گئی، آپ کے پیر کے کچے پن سے زمین کچی ہو گئی، تو جب جیسے ہی زمین کچی ہوگی اس کے اندر کی نجاست آپ کے پیر کو بھی لگ جائے گی، تو اس طرح آپ کا پیر ناپاک ہو جائے گا. تو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بچھونا یا کوئی زمین ناپاک ہو اور وہ اس زمین یا بستر پر سونے والے آدمی کے پسینے کی وجہ سے، کوئی آدمی اس ناپاک زمین پر سو گیا تو اس کے جسم سے پسینہ نکل کر وہ گیلی ہو گئی زمین یا وہ بیڈ شیٹ، تو پھر اب وہ آدمی کا جسم ناپاک ہو جائے گا. یا کہ آدمی کے جسم پر گیلا پن لگا ہوا تھا، اس گیلے پن کی وجہ سے زمین یا بیڈ شیٹ کچی ہو گئی، تو اس کے اندر کی جو سوکھی ہوئی نجاست ہے وہ دوبارہ تازہ ہو جائے گی. تو بتا رہے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس آدمی کے جسم کا پسینہ یا اس کے جسم کا کچا پن، گیلا پن اس مٹی پر لگنے کے بعد جب مٹی کچی ہوئی تو کیا اس کے پیر میں اس گندگی اور نجاست کا کوئی اثر دکھ رہا ہے کہ جیسے کہ گندگی کی بو آ رہی ہے پیر میں سے، یا یہ کہ پیر میں گندگی اور غلاظت
کا رنگ دکھائی دے رہا ہے، گندگی اور غلادت کا رنگ اس کے پیر میں نمایاں ہو گیا ہے۔ اگر سوکھے پہ سوکھا پیر پڑتا تو پیر پڑ بھی جاتا، ہٹ بھی جاتا، پیر کو اس کا گیلا پن بھی نہیں لگتا، نہ اس کی رنگت اس میں آتی، نہ اس کی بو آتی۔ جیسے کہ گوبر ہے، اگر سوکھ جائے اور پیر پڑ جائے سوکھا پیر اور فوری ہٹا دیں آپ تو آپ کے پیر کو گندگی نہیں لگتی۔ گوبر گیلا ہو، اس کے اندر کچا پن ہو، پیر پڑ جائے تو پیر کو گندگی لگ جائے گی۔ تو اب پیر ناپاک ہوا نہیں ہوا کیسے پہچانیں گے ہم؟ کہ وہ پیر اس پر پڑنے کے بعد ہمارے پیر کے کچے پن سے اگر اس نجاست کے اندر کچھ کچا پن آیا اور وہ پلٹ کر ہمارے پیر کو لگی تو اس کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ یا تو اس کا رنگ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے جسم میں دکھائی دینا، یا پھر اس کی بو آنا، تو تب سمجھا جائے گا کہ یہ پیر، یہ جسم کا یہ عضو ناپاک ہوا ہے، ورنہ پھر وہ ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ اگر اس کے اندر نجاست کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ ہے، پھر اس کی بھی ذرا تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کو آئندہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جی کیا ہے دیکھیے، عمرے کے فضائل اور انڈیا میں والدین کے ساتھ ہے کوئی، اللہ پاک کا نیک بندہ بیٹا بہو کو عمرے کے لیے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو کیا بغیر والدین کے جا سکتے ہیں؟ کیا کس کے والدین کے بغیر؟ بہو کو بھیج رہے ہیں اکیلا، بھیج رہے ہیں کون یہ؟ اچھا کوئی رشتہ دار بھیج رہے ہیں، تو والدین حیات ہیں اور والدین کے حیات رہتے ہوئے بہو اور بیٹے کو رشتہ دار بھیج رہے ہیں۔ جی تو اب ماں باپ کی خدمت کے لیے کس کو کون رہیں گے؟ کوئی دوسرے ہیں تو جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جا سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ کی دیکھ ریکھ کے لیے کوئی ہیں تو جا سکتے ہیں، اور ماں باپ کی دیکھ ریکھ ماں باپ کی جو اولاد ہیں ان پر لازم رہے گی۔ اصل جو اولاد ہیں بیٹے بیٹیاں ان پر لازم رہے گی۔ اب بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی بھی، بہو، بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے، وہ بھی مربتاً اور اخلاقی اعتبار سے انسانیت کے ناطے کہ میرے شوہر کے والدین ہیں، شوہر کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری اٹھائے، اس نیت سے وہ بھی کچھ حسن سلوک کے طور پر شوہر کے والدین کے ساتھ وہ بھی حسن سلوک کر لیتی ہے، خدمت کر لیا کرتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے اوپر کوئی فورس نہیں کیا جا سکتا ہے شریعت کی طرف سے، کیونکہ اس کے اوپر اس کے اپنے ماں باپ کی خدمت کا فریضہ بنتا ہے، یا پھر اس کے اپنے شوہر کی خدمت۔ البتہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت خود شوہر پر اور شوہر کی بہنوں پر، اس کے بھائیوں پر لازم ہوتی ہے۔ یعنی جس کے ماں باپ ہیں، جو ان کی اولاد ہے، ان کی جو صلبی اولاد ہے، جو ان کی کوکھ سے جنم لی، انہی کے اوپر اپنے ماں باپ کی خدمت لازم ہوگی۔ یہ اہم بنیادی بات ہے۔ اب رہا عمرے کو جانے کا مسئلہ، یہ ہے کہ جو بھی جانے والے اگر ماں باپ ان کے ساتھ رہتے تھے تو اب ان کا کام یہ رہے گا کہ یا تو ان کی ساتھ کسی کی کو خدمت کے لیے ان کا انتظام کر دینا، ماں باپ کی خدمت کے لیے کسی کا واپس آنے تک کے لیے انتظام کر کے جانا، یا نہیں تو پھر ساتھ لے جانا۔ ماں باپ کو یوں ہی اگر وہ خدمت کے محتاج ہیں، ان کو سودا ترکاری، ان کی ضروریات کے لا کے دینے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، علاج معالجے کی، تو پھر کسی کا انتظام کر کے جانا پڑے گا، ویسے ہی نہیں جا سکتے وہ۔ عمرہ صرف درود پاک پڑھتے ہوئے ادا کر سکتے کیا؟ پلیز آنسر۔ جی تو عمرے کے لیے بھی، عمرہ ہو یا حج کے جو مناسک ہیں، اگر کسی آدمی کو اس کی جو متعلقہ دعائیں ہیں، اگر وہ ساری دعائیں، ہر موقع کی جو دعائیں ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں پڑھنا چاہیے، صفا مروہ کے درمیان یہ پڑھنا چاہیے، کعبۃ اللہ کے اس جانب یہ پڑھنا چاہیے، پھر جب ہم کعبۃ اللہ کے اس جانب پلٹتے ہیں، حتیم کی طرف جاتے ہیں تو یہ پڑھنا چاہیے،
یہ جو مختلف دعائیں ہیں، اگر کسی کو وہ یاد نہ بھی ہوں تو وہ کلمہ طیبہ کا بھی ورد کر سکتا ہے، یا صوم کلمہ پڑھ سکتا ہے، یا اگر کچھ نہ بھی پڑھے تو اس کا عمرہ اور طواف ادا ہو جاتا ہے، یا درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ بھی دعا، لیکن دنیا کی باتیں کرتے ہوئے، دنیاوی امور پر باتیں کرتے ہوئے اپنی عبادت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو آدمی کو اگر کچھ بھی اس کے لیے ہر موقع کی جو خاص خاص دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعائیں یاد کر لیں، یا اس کے لیے چھوٹی سی کتاب رکھ لیں تاکہ دیکھ کر پڑھا جا سکے، یہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر آدمی جو ہے درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے، کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا بالکل خاموش رہے تب بھی اس کا عمرہ، طواف، حج سب ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی فرائض اور واجبات میں سے نہیں۔ تو اس کے لیے ایسی دعا کرنا چاہیے کہ جو، کیونکہ کعبۃ اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو بتایا گیا کہ آدمی کی جو بھی دعا رہے گی وہ قبول ہوگی۔ تو ایسی دعا کرنا چاہیے کہ جس سے آدمی کے دین و دنیا کے اور بطور خاص آخرت کے اور دین کے معاملات کامیابی کے ساتھ نمٹ جائیں۔ تو اس کے لیے بعض بزرگوں نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس کو فرمایا، کیونکہ اس کے اندر دین دنیا دونوں کی بھلائی کا ذکر آ گیا ہے کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور تو دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ تو کیونکہ بہت جامع دعا ہے، تو بعض بزرگوں سے یہ ثابت ہے۔ جی طواف کر سکتے ہیں، یہ تو کعبۃ اللہ کے اوپر پہلی نظر پڑی وقت کے لیے بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے، اور طواف کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی، جی، اور ہاں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لے سکتے ہیں۔ تو اب اس لیے کہ کعبۃ اللہ شریف میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، حرم شریف کے قریب جب آ جاتے ہیں تو نگاہیں نیچی کر کے داخل ہونا چاہیے حرم شریف میں۔ جب یہ اندازہ ہوا کہ کعبۃ اللہ بالکل اب سامنے آ گیا ہے، ہمارے روبرو ہے، جب تک کعبۃ اللہ دیواروں کی اوٹ میں ہیں، ہمارے سامنے دیواریں، پلر، یہ وہ آڑے ہیں، تو اس وقت تک ہم نیچے نگاہ رکھ کے حرم شریف کے اندر داخل ہونا۔ تو جتنا قریب تک جا کے آپ اس کعبۃ اللہ شریف کو براہ راست دیکھ سکتے، اتنا قریب پہنچ کے آپ جو ہے نیچے سے پھر نظر ڈالنا اس پر، کعبۃ اللہ شریف پر۔ تو آدمی جب نیچے سے نگاہ اٹھائے گا تو پھر نیچے سے کعبۃ اللہ شریف کے اوپر کا دیدار ہوگا۔ ایسا پہلے سے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں جانا چاہیے، وہی لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو ہے پہلے سے جو ہے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جاتے رہتے ہیں۔ تب اس میں ہوتا کیا، آپ کی پہلی نظر جو ہے جب جیسے ہی مسجد حرام میں داخل ہوئے، پہلی نظر آپ کی ادھر ادھر لوگوں کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے آپ کی۔ تو آداب میں یہ ہے کہ پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑھنا۔ تو پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑھنے کا طریقہ یہی ہو گیا، آپ اپنی نگاہ کو نیچے رکھتے ہوئے کعبۃ اللہ کا خیال دماغ میں جمائے ہوئے چلیں گے۔ تو جیسے ہی وہ روبرو ہوگا، آپ جب نگاہ اٹھائیں گے تو پہلے کعبۃ اللہ پر نظر پڑے گی۔ پہلے سے آپ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جائیں گے، سر اونچا رکھ کر جائیں گے، تو مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد، کیونکہ اب سب سے مقدس مقام وہی ہے، تو پہلی نگاہ اسی پر ٹکنی چاہیے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑی تو آپ سب سے پہلے یہ دعا کر لیے۔ بزرگوں کے معمولات ہے اور اپنا اپنے ذوق کی بات ہے، تو امام اعظم کے متعلق آپ کی سیرت میں آپ کا یہ نمونہ ملتا ہے کہ آپ یہ دعا کیے کہ اے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اے اللہ تو میرے کو اس قابل بنا دے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، میری ہر دعا قبول ہو، تو مجھے اس قابل بنا دے۔ تو یہ اب امام اعظم کی مصلحت یہ تھی کہ اگر یہ دعا، کیونکہ کعبۃ اللہ کی دیکھتے ہی پہلی دعا جو کی جائے گی وہ اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہے، اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو پھر اب ہر دعا قبول ہو جایا کرے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك